بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم بھی ایمان لائے۔ واو اور اذا جب خلا وہ تنہا ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں بعدو بعد ہم ان کے الا طرف بعدن بعض کے قالو تو وہ کہتے ہیں کیا تحدثو تم بیان کرتے ہو ہم ان کے ساتھ بیما وہ چیز جو فتح کھول دی اللہ اللہ تعالیٰ نے علی اوپر کم تمہارے علیکم تم پہ لی تاکہ یحاجو وہ دلیل قائم کریں کم تم پہ بھی ساتھ اس کے عندہ پاس ربی رب کے کم تمہارے کیا فا پس لا نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب ان میں سے بعض کے پاس تنہا ہوتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کے ساتھ وہ باتیں بیان کر رہے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی تھی یحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ ان کے ذریعے وہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف دلیل قائم کر لیں۔ افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 76 میں تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم بھی تو ایمان والے ہیں۔ لہذا یہودی یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں آخرت کو ہم بھی مانتے ہیں صرف ہم نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے نا تو باقی سب باتیں تو ہم مانتے ہیں تو پھر ہمیں بھی مسلمان کہو۔ لہٰذا وہ ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ لیکن جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے تھے قالو تو کہتے تھے أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں سے بما فتح اللہ علیکم جو اللہ پاک نے تمہارے لیے باتیں کھول دی ہیں لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ تاکہ یہ لوگ تم سے ان باتوں کی وجہ سے بحث و مباحثہ کریں۔ افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے۔ اب یہی یہودی علماء تھے کہ جو اپنے عوام الناس کو بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے اور آخری نبی کی یہ علامات ہیں ان کا شہر ایسا ہوگا اور ہم یہاں پہ اس آخری نبی کے انتظار میں ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام آتے ہیں اور وہ لوگ ساری علامات نبی علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہاں ہماری کتاب میں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں تھیں۔ تو اب جا کے یہود کے علماء ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کو یہ بتا دو گے کہ ان کی ساری علامات ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں تو پھر تو یہ تمہارے ساتھ بحث کریں گے کہ تم مانتے کیوں نہیں ہو۔ لہٰذا وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب میں بتا دی تھیں اور ہم نے تمہیں بتا دی ہیں یہ باتیں جا کے اب مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کو پھر کیا ہوگا سچ پتہ چل جائے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 ہے جس میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیت میں مبارکہ میں بھی ہم نے انہی کے بارے میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، ان میں سے جنہوں نے ایمان نہیں لانا تو وہ کچھ بھی کرنے سے ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے ایسا کیا تھا۔ تو اب ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود و نصارہ کی طرف بنی اسرائیل کی جو نسل میں سے تھے ان کے احوال وغیرہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ان کی ایک اور حالت ایک اور کنڈیشن جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے اور یہودیوں کے منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے اس میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں میں سے کچھ یہودی ایسے تھے، کچھ تو کٹر یہودی تھے، صاف کہتے تھے کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری کتاب میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور سارا جو بھی ان کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں ان کا انکار کرتے تھے۔ لیکن کچھ ان میں سے ایسے تھے کہ جب وہ صحابہ کرام کے پاس آتے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ آمنا ہم ایمان لے آئے۔ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں،
کیوں؟ ایک تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم ایمان والے اس لیے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اس لیے ہم ایمان والے ہیں۔ آپ کے نبی کو نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اس لیے ہم ایمان والے ہیں۔ اور جب وہ ایمان کی باتیں کرتے وہاں آ کے، تو ایک تو ان کے ایمان قبول کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض یہودی جو ہے نا مسلمانوں کے حالات اور ان کی خبریں اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار سے دب کر رہنے پر مجبور ہوئے، تو پھر اس وقت انہوں نے ایسا کیا کہ وہ ایمان قبول کرنے کا جو ہے کہ ڈھونگ رچایا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان لے آئے، کیونکہ وہ کچھ جنگ وغیرہ میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے، یا مسلمانوں سے بہت زیادہ مغلوب تھے، یا کچھ فائدے وغیرہ اٹھانے کے لیے، جس طرح مشرکین میں سے بھی کچھ منافقین ہو گئے تھے، اسی طرح ان میں سے بھی تھے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ چونکہ جب وہ بیٹھتے تھے تو اس دوران کیا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرنے کے لیے، صحابہ کرام کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کی خوشامد کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے، کہتے ہاں جو آپ کے نبی بتا رہے ہیں یہ تو صحیح ہے، ہماری کتابوں میں بھی آپ کے نبی کا ذکر ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں تھیں تو رات میں اتنی کلیئر تھی، اتنی واضح تھی، جیسا کہ آپ آئندہ آیات میں پڑھیں گے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اپنی کتابوں کے احوال جان کے، پڑھ کے، کہ گویا جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو اتنی باتیں ان کو پتہ تھی، اور پھر اس کے باوجود جب وہ چونکہ انہوں نے وہ باتیں چھپائی ہوئی تھیں، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی کریم، ان کو یہ ان کا گمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے وہ انہی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ساری باتیں چھپا دی۔ لیکن ان میں سے جو چند لوگ صحابہ کرام کے پاس آ کے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہاں آ کر کیا کرتے، ان کو باتیں بتا دیتے کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے، یہودیوں کے بڑے عالموں کے پاس جاتے یا دوسرے لوگوں کے پاس جاتے جو اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتے تھے، تو وہ ان کو سمجھاتے، وہ کہتے تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی جو سند ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو اور ان کو یہ بتا رہے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر تم ایسا کر رہے ہو تو کل جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت یہ لوگ دلیل قائم ہو جائے گی ان کے پاس، ان تمہارے خلاف ان کے پاس حجت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں فتح اللہ علیکم، جو تمہیں راز بتائے ہوئے ہیں، جو نبی کی پیشن گوئیاں بتائی ہوئی ہیں، جو اللہ نے تمہیں بتایا ہوا تم ان کو بتا رہے ہو، اس طرح تو پھر یہ اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو یہ کہ لیحاجوکم بھی، یعنی جب جھگڑا ہوگا تو ان کو حجت مل جائے گی، دلیل مل جائے گی، اور یہ بحث میں جیت جائیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ان بندوں نے تو ہمیں خود بتایا تھا کہ ان کی تورات کے اندر جو وہ ہماری نبی کی پیشن گوئیاں تھی، ہمارے نبی کے بارے میں پوری پوری باتیں لکھی ہوئی تھی، ہر چیز ان کو پتہ تھی، تو رب کے سامنے جا کے یہ تمہیں چھوٹا کر دیں گے، تمہیں جھوٹا کر دیں گے۔ حالانکہ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کیا وہ مجھے آ کے جب یہ بتائیں گے، صحابہ بتائیں گے کہ ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا، ہمیں بتایا تھا کہ ان کی کتابوں میں نبی کا ذکر ہے، تو کیا اللہ کو یہ بات نہیں پتا؟ یعنی یہ بات اللہ پاک فرما رہے ہیں افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کیا میں رب جس نے کتاب تورات بھیجی تھی اس کے اندر نشانیاں بنا کے بھیجی تھی، میرے سامنے آ کر ان کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ نہیں بھی کہیں گے یا ان کو وہ منافقین نہیں بھی بتاتے تو کیا مجھے پتہ نہ چلتا؟ یہ نیکسٹ آیت میں اس کا مزید ڈیٹیل اس کی آئے گی۔ بہرحال آیت مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جیسے آپ نے شروع میں بھی پڑھا تھا کہ منافقین صحابہ کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے تو تب ان سے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ جو تھا وہ مشرکین کے بارے میں تھا، مشرکین میں سے جو منافقین تھے وہ ایسا کرتے تھے۔ اب جو ہے یہ یہودیوں کے اندر سے جو بعض لوگ منافق بن کے تھے اور آ کے ایمان کا دعویٰ کرتے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایمان کے لیے پہلی شرط کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، تو وہ انہوں نے نہیں مانا، تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب وہ واپس جاتے تو ان کے، یعنی آیت کا مفہوم آپ کلیئر کر لیں اچھی طرح، کہ واپس جب اپنے بندوں کے پاس جاتے تو وہ ان کو یہ کہتے تھے کہ جو باتیں تمہیں اللہ نے بتا دی ہیں وہ ان کو کیوں بتا رہے ہو؟ تم ان کو بتا رہے ہو، جب کل اللہ کے سامنے عدالت لگے گی تو یہ تمہارے خلاف حجت کے طور پہ استعمال کریں گے، اور وہاں جا کر یہ کہہ دیں گے کہ انہوں نے ہمیں خود بتایا تھا کہ ان کی کتاب میں یہ بات ہے۔ تو اللہ پاک ان کو طنز فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟
تو یہ مفہوم ہے اس کا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں، تو کہیں ہم بھی، ہمارا رویہ بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کے پاس، ہمارا اس طرح کا طرز عمل تو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے سب کچھ، لیکن اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، تھوڑا سا نچلے درجے میں آ کے، کیا ہم یہ نہیں کرتے کہ جب ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے غم گسار ہیں، لیکن جو ہی ہمیں، یعنی کہ مثال کے طور پر ایک عموماً جو جھگڑا ہوتا ہے وہ نند بابی میں ہوتا ہے، یہ دیورانی جٹھانی میں ہونا تو نہیں چاہیے۔ یہ تو اتنے پیارے رشتے ہیں، اتنے خوبصورت رشتے ہیں۔ دیکھیں کہ کہاں سے ایک لڑکی آتی ہے گھر میں، پھر دوسری کسی جگہ سے آتی ہے، تیسری کسی جگہ سے، تینوں آ کے ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ساری جو ہے دیورانی جٹھانیاں سب بہنیں بن جائیں؟ جن بہنوں کے لیے وہ پریشان ہوتی ہیں، اداس ہوتی ہیں کہ ہم بہنوں سے الگ ہو گئے، تو انہیں کو وہ اپنی بہن سمجھ لیں۔ اسی طرح نند بابی ہیں تو نند بابی بھی ایک دوسرے کو بہن سمجھ لیں۔ بابی یہ سوچے کہ یہ میری نند ہے، یہ بھی یہاں سے چلی جائے گی یا چلی گئی ہے اسی گھر سے، یا نند سمجھے کہ یہ میری بابی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، بہنوں کو چھوڑ کے میرے پاس آئی ہے، میں اب اس کی بہن بن جاؤں۔ ایسا رویہ پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آتا، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک اچھی بابی ہوں، مجھے نندیں اچھی نہیں ملی۔ نندیں سمجھتی ہیں کہ میں تو بہت اچھی ہوں، مجھے بابی اچھی نہیں ملی۔ دیورانی سوچتی ہیں میری جٹھانی صحیح نہیں ہے، جٹھانی سوچتی ہے دیورانی صحیح نہیں ہے۔ بھئی اگر سارے صحیح ہوتے تو پھر یہ معاشرے میں خرابیاں ہی کہاں سے آتی؟ اگر کوئی نہیں بھی صحیح نا، تو اس کے ساتھ بھی اگر ہم صحیح ہو کے دکھائیں تو تب بات ہے نا۔ اگر بہت ہی اچھا، دونوں اچھی ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں پرابلم ہے، ان کے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں، ان کا رویہ صحیح نہیں ہے، تو دوسری اس کے ساتھ اچھی ہوگی تو تب تو اس کو وہ اعلیٰ درجہ ملے گا نا۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے نا، تو عموماً ایسے رشتوں میں ہوتا ہے تو وہ ایک کے پاس گئی، مثلاً دیورانی کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ اچھا تمہارے ساتھ تو بہت ظلم ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ تو بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، تم تو بہت اچھی ہو۔ یا پھر وہ اس کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ دل کھول کے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ دیے، اس کو ساری باتیں بتا دی۔ پھر دوسری جٹھانی کے پاس جائے، وہ تم تو بہت اچھی ہو، پھر اس کو بھی ساری باتیں اس کی اٹھا کے بتا دی، اس کو اس کی باتیں بتا دی۔ یہ رویہ ہمارے اندر ہے، یعنی آمنا تو چلو نہیں ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہیں تو ایمان والے بھی ہوں گے، منافق نہیں ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک قسم ہے منافقت کی کہ ایک کے پاس ٹھیک ہے، اگر آپ زیادہ بحث نہیں کر سکتے، زیادہ سمجھا نہیں سکتے، تو جو بندہ بات کرتا ہے اگر آپ اس کو ہلکا پھلکا سمجھانے کے ساتھ پھر اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہو، اس کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہو، تھوڑا سمجھا دیتے ہو، تھوڑی اس کی بات سن لیتے ہو، کچھ نہیں اس کو بتاتے کہ تم آپ کو برا بھی لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں اچھی نہیں کر رہی، یا کچھ اتنا بہت زیادہ اگر ہمارے اندر نہیں ہے ایمان کا درجہ، لیکن کم از کم یہ تو نہ کریں کہ اس کی باتیں اٹھا کے دوسرے کو جا کے بتا دیں، کہ دوسرے کو جا کے بتا دیے کہ اس نے تمہارے لیے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمدردی دونوں کے ساتھ ہے تو دونوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائیں، لیکن اس طرح نہیں کہ منہ پہ بالکل بہت زیادہ اچھے لیکن دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو اس کے خلاف ہو گئے، دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو اس کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم جیسے باہر سے ویسے ہی اندر سے ہونے چاہیے۔ ہمارا اخلاق اگر بہتر بن رہا ہے، اگر ہم اخلاقی بن رہے ہیں تو وہی رویہ ہمارا ضروری ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی ہو۔ اگر ہم کسی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ رویے، کچھ حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ تھوڑا جو اس کے دل میں دکھ ہوتے ہیں یا کسی چیز کا ہوتا ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا، لیکن بندہ اپنا رویہ تو اچھا رکھ سکتا ہے، اپنا سلوک اچھا رکھ سکتا ہے، دوسرے کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ مثلا جو کہتا ہے کہ میری بابی نہیں اچھی ہیں، تو بندہ پھر اگر اتنی ہمدردی ہے تو اس بابی کے لیے دعائیں کر لیں کہ اللہ میری بابی کو صحت و عافیت کے ساتھ ہدایت دے دے، سمجھ دے دے، جہاں وہ غلطی پر اسے ہدایت دے۔ اور سب سے بڑی دعا اپنے لیے مانگنی چاہیے، یا اللہ میں جہاں غلطی پر ہوں مجھے ہدایت دے دے۔ یہ سب سے خوبصورت دعا ہے۔ ہم اپنے ہمدرد، میں نے جیسے کل کے سبق میں بھی کہا تھا کہ ہم کسی کے ہمدرد نہیں بنتے، نہ بنیں، اپنے تو بن جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے۔ جب بھی کسی سے جھگڑا ہو، اگر ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم ڈر بھی ہونا چاہیے کہیں میں تو غلط نہیں کر رہی، کہیں میری طرف سے تو زیادتی نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیشہ یہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ اللہ پاک کو یہ پسند آئے گی دعا کہ اللہ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے سمجھ عطا فرما، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری رہنمائی فرما، مجھے درست راہ دکھا دے۔ تو ایسی دعا اپنے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ اور جو ہمیں لگ رہا ہے کہ دوسرے رشتے اتنے اچھے نہیں ہیں، میں نے ساس اور بہو کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ ہے ہی اتنا خوبصورت رشتہ، اگر ساس اور بہو یہ سمجھ لیں کہ وہ ماں اور بیٹی ہیں تو پھر یہ رشتہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔